جس طرح زرداری صاحب سے اب یہ کہا جا رہا ہے، یعنی دفاعی ذرائع کے حوالے سے خبر چھپ رہی ہے کہ جی نام بھی لیں، اس طرح سے بغیر نام لیے نہ بات کریں تاکہ پتہ تو چلے کون ہے جو زرداری صاحب سے رابطے کر رہا ہے۔ ساتھ زرداری صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی انجینئرڈ الیکشن میں پھنسا کر اپنے لوگوں کو جتوایا گیا، یہ بات اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اب اتنا عرصہ گزر گیا تو مولانا صاحب ان پر الزام لگاتے رہے کہ جی جو آفر بلاول کو ہمیں بھی ہوئی تھی، اب مولانا صاحب پر بھی اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو یہ اب 5 سال اسی طرح گزریں گے کیونکہ اب تو اپوزیشن پارٹیز ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئی ہیں۔ زرداری صاحب ابھی نواز شریف صاحب کے خلاف بھی انہوں نے بات کی، بلاول بھی ماضی میں کر چکے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ نذیر لغاری صاحب، سر یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کا بیان آنا کہ وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جی نیا فارمولہ دے، کوئی آپ آئیں سنبھالے، اس پر اب جو خبر چھپی ہے اس کے مطابق یہ کہ پاکستان کے ایک انگریزی روزنامے میں کہ جی پوچھا جا رہا ہے، جو دفاعی ذرائع میں کہہ رہے ہیں کہ جی نام بھی بتائیں کون آپ سے رابطے کر رہا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ کہہ کر یعنی کچھ لوگوں کو، حلقوں کو ناراض کر لیا ہے اس طرح کی بات کر کے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے کہ پہلے تو طے ہونا چاہیے کہ یہ کب کی ہے ریکارڈنگ۔ ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی لائیو ریکارڈنگ میں تو سامنے نہیں آئی ہے، اور یہ کوئی تقریر ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو کوئی خبروں میں زیادہ اس کا جو ہے وہ زیادہ شور نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر بہت دیکھا گیا اس کو اور کئی باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن یہ بات تو اب سب لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جس طرح بھی اقتدار میں آئی وہ ملک کے لیے ایک مسئلہ بن کر آئی ہے، اور اس نے ملک کے بنیادی مسائل جو ہیں ان کے حل کی طرف توجہ نہیں دی ہے، اور لوگوں کے جو عام آدمی کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہاں بہتر پیش رفت کی ہے کسی بھی سیکٹر میں، کہ زراعت ہے، صنعت ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، کسی سیکٹر کی طرف انہوں نے پیش رفت ہے۔ کہ آج کی خبر تو بہت ہی خطرناک ہے کہ آپ کا جو وہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے، اس کو آدھا کر دیا گیا ہے، اور یہ تو یعنی آگے کیا ہوگا، ویسے بھی آدھا سال تو گزر چکا ہے اور انہوں نے کیا خرچ کیا ہے، مسائل اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو پروجیکٹس کا اعلان کرتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ جب بجٹ میں ایلوکیشن نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کریں گے جی ہم 4 کھرب کا وہ منصوبہ، 5 کھرب کا یہ منصوبہ، 10 کھرب کا وہ منصوبہ، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہوائی منصوبے جو اس طرح سے آتے ہیں سامنے وہ کس طرح سے آتے ہیں؟ بہرحال یہ مسائل ہیں۔ اب زرداری صاحب نے کس ماحول میں کس طرح بات کی ہے، تو اگر اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو بات کی جا سکے گی۔ اچھا امیر عباس، یہ بتائیں کہ جس طرح زرداری صاحب سے اب یہ کہا جا رہا ہے، یعنی دفاعی ذرائع کے حوالے سے خبر چھپ رہی ہے کہ جی نام بھی لیں، اس طرح سے بغیر نام لیے نہ بات کریں تاکہ پتہ تو چلے کون ہے جو زرداری صاحب سے رابطے کر رہا ہے۔ ساتھ زرداری صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی انجینئرڈ الیکشن میں پھنسا کر اپنے لوگوں کو جتوایا گیا، یہ بات اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اب اتنا عرصہ گزر گیا تو مولانا صاحب ان پر الزام لگاتے رہے کہ جی جو آفر بلاول کو ہمیں بھی ہوئی تھی، اب مولانا صاحب پر بھی اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو یہ اب 5 سال اسی طرح گزریں گے کیونکہ اب تو اپوزیشن پارٹیز ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئی ہیں۔ زرداری صاحب ابھی نواز شریف صاحب کے خلاف بھی انہوں نے بات کی، بلاول بھی ماضی میں کر چکے ہیں۔ جی بالکل، جیسے ہی پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی تو اس کے بعد کھل کے پی ڈی ایم میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے اور مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا کہ انہوں نے ڈیل کر لی انڈر ہینڈ، اور انہوں نے ہمارا کندھا استعمال کیا، اپنا کام نکلوا لیا انہوں نے، اور پیپلز پارٹی کھل کے الزام لگاتے رہی، اور خاص طور پہ یہ الزامات آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہے اس میں کھل کے سامنے آئے۔ بلاول نے سلیکٹڈ کہہ دیا نواز شریف صاحب کو، یہ وہی بلاول تھے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کراچی کے پی ڈی ایم کے جلسے میں سٹیج پر کھڑے ہو کے مریم بی بی نے کہا کہ بلاول آئندہ ہم نے ماضی والی سیاست نہیں کرنی، آئندہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، ہم نے بڑی پروگریسو پالیٹکس کرنی۔ وہی دوبارہ سے الزامات دہرا دیے گئے۔ اب جو زرداری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں اس ملک میں کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ہی بڑی طاقت ہے جس کو جو ماضی میں بہت ڈیسائسو کردار ادا کرتی رہی ہے سیاست کے اندر۔ تو زرداری صاحب اگر اشارہ کر رہے ہیں تو وہ یقینی طور پہ جماعت اسلامی کی طرف تو نہیں کر رہے ہوں گے، یا وہ
کسی اور چھوٹی پارٹی کی طرف تو نہیں کر رہے ہوں گے اشارہ، ان کا اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی لگ رہا ہے بظاہراً. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو کہا یا وہ کسی سے کہے اور آگے سے کوئی اس کو انکار کر دے، یہ بات میں نہیں ماننے کو تیار. ہاں اسٹیبلشمنٹ کسی کو کہے، یہ بات ماضی کے ٹریک ریکارڈ کو یا ہمارے سیاسی معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے مانی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں مانی جا سکتی بات کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو آفر کروائے اور وہ شخصیت کہہ دے کہ نہیں جی ہم تو نہیں آئیں گے اب اس کھیل کے اندر، اور وہ آگے سے ان کو شٹ اپ کال دے دے. اتنا اسامہ تپڑ نہیں ہے اس ملک میں کسی بھی. نہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ تو یہ خبریں چھپا رہے ہیں میڈیا میں کہ جی ہمیں تو کہا جا رہا ہے، ہمیں تو بلایا جا رہا ہے، لندن سے بھی سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اگلے مہینے بھی ہوں گے، یہ خبریں چل رہی ہیں. یہ تو اسامہ صرف ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. انہوں نے ایک جو بیانیہ بنا دیا تھا، اینٹی اسٹیٹ بیانیہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اور ایک انقلابی بیانیہ اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، اور وہ یہ کہتے رہے کہ جی فوج، اور انہوں نے کھل کے نام لے دیا تھا. آپ جانتے ہیں ان کی چونکہ تقریریں وغیرہ نہیں قوم کو ہم دکھا سکتے، پیمرا نے اس پہ پابندی لگا رکھی ہے. انہوں نے تو کھل کے ملک کی عام سیکرٹ ایجنسی کے سربراہ پر الزام لگایا، انہوں نے ملک کی آرمی چیف کو رنگیت دیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو رنگیت دیا. انہوں نے کہا جی ان سب نے نیکسس بنا کے، تو وہ تو ایک جس ایکسٹینٹ پر چلے گئے تھے وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے ہیں. اور انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ ہی اس طرح سے کیا، اس بیانیے کے ذریعے سے. اب اگر وہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹتے تھے تو ان کا ووٹ بینک، کیونکہ ان کے پاس اپنے اوپر لگنے والے الزامات، کیسز، کرپشن، سارا کچھ جو اب شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے نکل رہے ہیں اسکینڈل، یعنی پیون شریف گروپ کے پیون نے 5 ارب روپے جمع کروا دیے، اور وہ شریف گروپ وہ ہڑپ کر گیا، کھا گیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی کسی نے غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کروا دیے تو کیوں کروا دیے، واپس کر دیتے ہیں اس کو. وہ پیسہ ہڑپ کر کے کھا گئے. تو اب ان کے پاس اور تو کوئی جواز ہے نہیں سوائے یہ بیانیہ گھڑنے کے کہ جی ہمیں تو فوج مارنا چاہتی ہے، ثاقب نثار یہ کر رہا تھا، فلانا یہ کر رہا تھا. اور بعید نہیں ہے کہ آج کے چیف جسٹس موجودہ آنریبل گلزار صاحب جو ہیں، جب وہ عہدے سے ریٹائر ہوں گے، یہ ان کے خلاف بھی کیمپین چلا رہے ہوں گے. اب یہ لکھ کے رکھ لیں میرے الفاظ آپ اس پروگرام میں. اچھا لغاری صاحب، آپ نے بڑی زبردست ٹویٹ کی اور اس پر صحافیوں نے بھی بڑی بات کی کہ آپ نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اب لوگ جیت گئے ہیں تو کیا اب استعفے کی آپشن لی جائے گی. تو یہ بات بڑی زبردست ہے، اس لیے کہ زرداری صاحب بھی اس بات پر قائم رہے کہ جی استعفے نہیں دینے چاہیے، سسٹم میں رہ کر کرنا چاہیے. اب ساروں کو ان کی بات ماننی پڑی اور جو سکسیس ان کو مل رہی ہے وہ زرداری صاحب کی بات پر مل رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو یہ خوف ہے کہ جی نون لیگ پھر ڈیل کر جائے گی؟ کوئی اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں بقول ان کے، انہوں نے پروگرام میں بات کی ہے ٹی وی پر کہ جی ڈیل تو نون لیگ نے ڈن کر لی. تو زرداری صاحب یہ ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں نون لیگ نہ ڈیل ڈن کر جائے. تو اب بھی ان کو یہ خوف ہے کہ پنجاب میں ہم نے راستہ بنانا ہے، پنجاب میں ہم نے اب آگے ضمنی الیکشن میں بہت بہتر پیپلز پارٹی نے کارکردگی دکھائی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر ہم آگے بات کریں گے. کچھ نہ کچھ ایک طرح سے نظر آ رہا ہے، شاید کچھ ریوائول کی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو زرداری صاحب پنجاب میں آنے کے لیے کہیں اس طرح کی باتیں تو نہیں کر رہے کہ بھائی یہ ایکسپوز ہو جائے، نون لیگ نہ ڈیل کر جائے کہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان کے اندر سویلین بالادستی کی منزل ابھی بہت دور پڑی ہے. اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جو بھی برسر اقتدار آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی منشا کے خلاف نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی صورتحال ہو. مطلب اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں اتنی بات تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل رائٹ ایسے کہہ دیں کہ جناب بالکل اور ہم کو کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں ہے. اس طرح کی بات دونوں بڑی پارٹیاں نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اگر اقتدار میں آنا ہے یا تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے، اور پھر پارٹی کی جو بھی حالت ہو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر اقتدار میں آنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی راستے سے آنا ہوگا، کوئی نہ کوئی راستہ بنانا. مذاکرات کے ذریعے حالات پیدا کرنے کا آخری موقع اور آخری وقت وہ تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے مذاکرات بھی کیے تھے اور کچھ چیزیں طے بھی ہوئی تھیں جن پر عمل نہیں ہو سکا اور وہ اپنی جان سے چلی گئی تھیں. ایک بات تو یہ بالکل طے ہے، وہ لاہور پہنچے تھے نیگرو پونٹے اور ریچارڈ آرمٹیج، اور وہ بات چیت کرنے جا رہے تھے تو بے نظیر نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ان سے بات نہیں کر رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ دبئی چلی گئی تھیں، اور پھر جو بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے.
تو ایک نہیں ہے کہ آپ کو اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے، دنیا بھر میں جو موسٹ پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کی بھی آشیرواد ہوتی ہے۔ ہم انتہائی افسوس سے، دکھ سے، تکلیف سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جنرل حمید گل کی بات ہی اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر آدمی نے دیکھی ہوئی ہے کہ کہاں سے فیصلے آتے ہیں اور کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ آپ کی جو بھی انتظامی ایجنسی بنتی ہے، جو آپ کا کاروبار سلطنت چلاتی ہے، وہ نازل ہوتی ہے۔ ظاہر لوگوں کا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے، کسی حد تک کام کر رہا ہوتا ہے اور کسی طرح سے گھیر گھار کر لوگوں کو لے کر آیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی مجھے کوئی آفر ہو رہی ہے اور میں اس کو قبول نہیں کر رہا ہوں۔ اس طرح کا سگنل بھی کسی نہ کسی آشیرواد سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے جب یہ کہا تھا اسی سال مارچ میں، جب وہ یہ لانگ مارچ کی باتیں سوچ رہے تھے، تو اس وقت محترمہ مریم نواز نے تو صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ تو یہ بھی انہوں نے اچانک یو ٹرن تو نہیں لیا تھا، یہ بہت بڑا یو ٹرن تھا۔ اس کے جو پی ڈی ایم کے بیسک پوائنٹس تھے اس سے یہ وہ کر رہے تھے، انحراف کر رہی تھیں، تو اس وقت بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ اور ڈیل جو ہے وہ مرحلہ وار چلتی رہتی ہے اور ہر طرف بات چیت ہوتی رہتی ہے اور بات چیت کے بعد ہی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ اس طرح کے کئی اقدامات کیے جائے اور پھر ریٹریٹ کیا گیا۔ نواز شریف صاحب نے بڑے اقدامات کیے، 1 2 3 جو ہے انہوں نے لڑائیاں لڑیں اپنے دور کے آرمی چیف کے ساتھ۔ آصف نواز سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اسلم بیگ صاحب سے اچھے تعلقات نہیں تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کاکڑ صاحب سے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ جہانگیر کرامت کو انہوں نے نکال دیا تھا، پرویز مشرف سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اور اس کے بعد جو ہے راحیل شریف سے کون سے اچھے تھے اور قمر جاوید باجوہ صاحب سے کون سے اچھے تعلقات تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنے تعلقات کے مد میں کبھی بھی اس طرح نہیں کیا۔ اور یہ جو ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، اگر اس بیانیے پر انٹیکٹ ہے کہ وہ ادارے کے خلاف لوگوں کا ماحول بنا کر اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اور اس طرح سے وہ برقرار، جس طرح سے ہمارے انتہائی محترم دوست امیر عباس کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک پیسفل، ایک پرامن، ایک بغیر کسی تنازع میں پڑے ایک مذاکرات کا بھی تو ماحول بن سکتا ہے، نیگوشیٹ بھی تو کر سکتے ہیں نا، کہ بیٹھ کر بات کی جائے کہ جناب چیزوں کو ہم کس طرح سے مل بیٹھ کر طے کریں۔ اس وقت جو ملک جس بحران کا شکار ہے وہ ایک بہت وسیع البنیاد ہم آہنگی کی تقاضا کر رہا ہے۔ کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے جو چودھری شجاعت حسین نے کہا تھا کہ اگلے وقت میں سامنے وہ زمانہ آ رہا ہے، وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب کوئی بھی شخص وزیر اعظم بننا نہیں چاہے گا۔ میرے خیال میں یہ وقت بھی قریب آ گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔